This program is sponsored by نیو یارک میں پاکستانی امریکنز کی رہنمائی۔ پاکستان امریکن ایسوسی ایشن آف نیو یارک کا خاصہ ہے۔ امریکن پاکستانیوں کے باعزت اور باوقار مقام کے لیے کوشاں، پینی کا ہر قدم آپ کے ہم قدم۔ حامداً و مصلیاً و مسلماً اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ینفع الناس، صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہر عمل میں عبادت کے پہلو کا عنصر پوشیدہ رکھا ہے۔ ہمارے نزدیک صرف نماز عبادت ہے، ہم سمجھتے ہیں صرف روزہ رکھنا عبادت ہے، ہم سمجھتے ہیں صرف زکوٰۃ دینا عبادت ہے، ہم سمجھتے ہیں صرف حج کرنا عبادت ہے، نوافل پڑھنا عبادت ہے، اچھی باتیں کرنا عبادت ہے۔ یقیناً یہ سارے کام عبادت میں شامل ہیں، لیکن عبادت کا معنی اس سے کئی گنا زیادہ وسیع اور عبادت کے معنی میں کئی گنا زیادہ وسعت اور گنجائش پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو بہت آسان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی فرما برداری کے لیے بہت سہولت انسانوں کے لیے پیدا فرمائی ہے، اور اس سہولت کو سمجھانے کے لیے رب ذوالجلال نے اس حقوق کو دو قسم کے حقوق پر تقسیم کیا ہے۔ یعنی یوں سمجھنا چاہیں کہ پورے دین کو اللہ تعالیٰ نے دو باتوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ ایک کو ہم کہتے ہیں حقوق اللہ، اور ایک کو کہا جاتا ہے حقوق العباد۔ مفسرین اور علماء کرام یہ بات نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت مطہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل فرمائی ہے، اور حضرات صحابہ کرام اور بزرگان دین نے اس شریعت کو آگے پھیلایا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کے بعد اس تمام شریعت اور دین کا خلاصہ یہ ہے کہ 100% دین میں سے جو حقوق اللہ ہیں وہ تقریباً 20% ہیں، اور جو ہمارے ہاں حقوق العباد ہیں شریعت مطہرہ کے اندر وہ 80% ہیں۔ لیکن آج معاملہ اس کے برخلاف ہے۔ آج 80% جو دین جسے حقوق العباد کہا جاتا ہے، آج 80% دین جو اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کے اندر جمع فرمایا ہے اس کو لوگوں نے پس پش ڈال دیا ہے، اور جو 20% دین تھا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، اس 20% دین کو ہم نے 80% دین کے اندر کنورٹ کر دیا ہے، اور ہم نے گویا کہ اس 20% کو ہی 100% دین سمجھ لیا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے ہمیں حقوق اللہ بھی بتائے ہیں اور حقوق العباد بھی بتائے ہیں، اور یاد رکھا جائے حقوق اللہ کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اور حقوق العباد کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے۔ اب ان دونوں کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، جس کا تعلق ہماری ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مثلا نماز ہے، روزے کا رکھنا ہے، حج کا ادا کرنا ہے، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمارے اور اللہ کے مابین، ہمارے اور اللہ کے درمیان میں ہیں، اور جو حقوق العباد ہیں وہ ہمارے اور بندوں کے درمیان میں۔ حقوق العباد سے متعلق اگر کمی کوتاہی ہو گئی، حقوق العباد میں اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما دیں گے، لیکن جو حقوق العباد ہیں جب تک اس حق کو ادا نہ کیا جائے گا، جب تک وہ حق جس حقدار کا حق ہے اس تک نہیں پہنچایا جائے گا، تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی بندے کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ حدیث کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بڑی مثال سے بات سمجھائی کہ انسان کو اس سے اہمیت لینی چاہیے
اور اس بات کو ہمیں بڑی دلچسپی سے سمجھنا چاہیے کہ حقوق العباد کی کتنی ویلیو ہے معاشرے کے اندر۔ آپ فرمانے لگے کہ جس بکری نے جو سینگ والی تھی اس کو سینگ مارا، جو بے سینگ بکری تھی، اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بکری کو سینگ عطا کریں گے۔ جس بکری کے سینگ نہیں تھے اور وہ اس بکری سے اپنا بدلہ لے گی جس بکری کے سینگ تھے، اور اس بکری نے اس بکری کو سینگ مارے جس سے اس کو تکلیف پہنچی۔ اب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس حد تک اعتدال فرما رہے ہیں، اس حد تک انصاف فرما رہے ہیں، تو اس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ حقوق العباد کی کتنی پاسداری ہے شریعت کے اندر، حقوق العباد کا کتنا خیال رکھا گیا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات گرامی سے، ذات اقدس سے آپ نے حقوق العباد کی کیسے پاسداری کر کے بتائی۔ آپ نے اپنے عمل سے حقوق العباد کی اہمیت کو واضح فرمایا، جس کی ہم تھوڑی سی مثال سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور 2-4 واقعات میں آپ کی خدمت میں کوٹ کر دیتا ہوں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، چونکہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ ایک جگہ کے لیے نبی بن کر نہیں آئے، ایک گھر کے لیے، ایک بستی کے لیے نبی بن کر نہیں آئے۔ آپ کی زندگی اور آپ کی زندگی سے پھیلنے والے انوارات اور برکات، اور آپ کی زندگی جو باقی امت کے لیے نمونہ اور معیار ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو سیکھنے کو ملتا ہے، اور اتنے رحمت للعالمین اور امت کے قائد اور لیڈر، آپ کی زندگی گھر کی، حضر کی، سفر کی، عبادات کی، پوری زندگی ہمارے سامنے کتابوں میں محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا کہ والد کا حق کیا ہے، والدہ کے حقوق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، بھائی کا حق کیا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں۔ معاشرے کے اندر ہم کسی سے اگر لین دین اور معاملہ کرتے ہیں، اس حق کی ہمیں کتنی پاسداری کرنی ہے۔ اگر ہم تجارت کرتے ہیں تو تجارت کے حقوق کیا ہیں، اگر ہم کسی کے ہاں ملازمت کرتے ہیں تو اس ملازمت کے کیا حقوق ہیں، اگر ہمارے قریب میں کوئی پڑوسی رہتا ہے تو اس پڑوسی کے کیا حقوق ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر راستے میں کسی کے ساتھ کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم انتظار میں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس آدمی کے ساتھ گفتگو ختم فرمائیں گے، حالانکہ وہ انسان جو انسانی شکل میں آنے والے تھے وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو انسانی شکل میں تشریف لائے۔ اللہ کے رسول حضرت جبرائیل کے ساتھ محو گفتگو تھے، آپ ان کے ساتھ کسی ٹاپک پر بات کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے تو حضرات صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ اتنی لمبی گفتگو آپ نے کی اور اتنی طویل موضوع پر آپ نے بات کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے میرے ساتھیو، عزیزو، جانثارو، وفادارو، ابھی میرے پاس جو ساتھی بات کر رہا تھا وہ کوئی انسان نہیں بلکہ انسانی شکل میں فرشتہ دنیا میں تشریف لائے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور پڑوسیوں سے متعلق اتنے حقوق بیان کیے، اتنے حق بیان کیے کہ مجھے یہ خطرہ لاحق ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جبرائیل علیہ السلام یہ بات بھی نہ بیان کر دیں کہ پڑوسی کو اللہ تعالیٰ وراثت میں بھی حصہ دے رہے ہیں، اور پڑوسی کو کہیں وراثت میں شامل نہ کر دیا جائے۔ تو اس سے ہمیں یہ اندازہ لگانا چاہیے، ایک ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت فرمائی، امت کی رہنمائی فرمائی۔ تو میں جو بات عرض کر رہا تھا، سمجھا رہا تھا کہ جتنے بھی حقوق ہیں ان میں سے ہمیں یہ بات یہاں سے سمجھنی چاہیے کہ پڑوسی کا کتنا حق ہے ہمارے اوپر۔ پھر اسی طرح ہمیں یہ سمجھنا چاہیے جو لوگ ہمارے ماتحت ہیں، ہمارے پاس کام کرتے ہیں، ہم انہیں سیلری دیتے ہیں یا ہم انہیں جو ہے وہ ڈیلی ویجز کی بنیاد پر ہم انہیں مزدوری دیتے ہیں، تو ہمارے پاس جو لوگ کام کرتے ہیں ان کا کیا حق ہے، ان کی کتنی رعایت کرنی ہے، ان کا کتنا خیال کرنا ہے۔ عجیب بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، اور آپ نے آخری وقت میں جو بات امت کو ارشاد فرمائی، جو آخری بات امت کے حق میں فرمائی، وہ 2 باتیں آپ نے کوٹ کی۔ ان میں سے پہلی بات یہ تھی، آپ نے فرمایا دیکھو نماز نہ چھوڑنا، نماز کا خیال کرنا، اس لیے کہ نماز حقوق اللہ میں سے سب سے اہم حق ہے۔ اگر کسی نے حقوق اللہ میں نماز کی پاسداری نہیں کی تو اس آدمی سے اس بات کی کوئی بعید نہیں، اس آدمی سے اس بات کا کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ باقی دین کے معاملے میں بھی، باقی جو اللہ تعالیٰ کے حق ہیں ان کو بھی ضائع کرنے میں ذرہ برابر بھی گریز نہیں کرے گا، اور وہ باقی حقوق کی بھی پامالی کر کے ان کو ضائع کر دے گا۔ تو اللہ کے رسول نے نماز کو بنیاد بنا کر بتایا کہ نماز سارے دین کی بنیاد ہے، تمام حقوق اللہ کی جڑ ہیں۔
بنیاد ہیں، خلاصہ ہیں، تمام حقوق اللہ کی جڑیں اور شاخیں اسی سے نکلتی ہیں۔ اور آپ نے دوسری بات فرمائی وہ یہ ہے کہ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات کی، آپ نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی۔ آپ نے دنیا میں بسنے والے ہر طبقے کے آدمی کو مخاطب کیا اور آپ نے ہر آدمی کی توجہ اپنی طرف دلا کر یہ بات فرمایا الا خبردار، توجہ سے بات سنو۔ ایک ہے میرا یہ بات کہنا کہ بھائی متوجہ ہو جاؤ، ایک ہے کوئی آدمی باہر سے آئے اور چار بندوں میں کے مجلس میں بیٹھ کر کہیں ارے بھائی میں آپ کو ایک قیمتی بات بتاتا ہوں، بڑی توجہ سے سننا۔ ایک ہے جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا الا، نے فرمایا خبردار متوجہ ہو جاؤ، توجہ سے اس بات کو سنو، الا کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے نگران بنایا ہے، تم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے لیڈر بنایا ہے، تم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ماتحتوں کے حقوق کی پاسداری کا خیال رکھنے کے لیے بنایا ہے۔ فرمایا آپ اپنے سے جو ماتحت ہیں، جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، آپ کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے ہیں، آپ ان میں سے ہر ایک کے حقوق کا خیال کریں۔ اور پھر بڑی عجیب بات فرمایا وَكُلُّكُمْ مَسْعُولٍ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فرمایا ہر ایک انسان سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ اس نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھا۔ قربان جائیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عجیب بات فرمانے لگے، فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی اور میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور خادم 10 سال رہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کے عرصے میں مجھے کبھی نہ ڈانٹا، نہ کبھی جھڑکا، نہ کبھی غصہ کیا۔ اور یہاں تک حضرت انس فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول نے مجھے کبھی یہاں تک بھی نہیں فرمایا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، آپ نے ایسا کیوں کیا، اس طرح کیوں کیا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور اپنے ماتحتوں کی اتنی رعایت، اتنا زیادہ ان کا خیال کرنا کہ حضرت انس کہتے ہیں میں نے 10 سال گزارے، 10 سال کے عرصے میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غصہ نہیں کیا۔ یعنی اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ ہمارے آقا ماتحتوں کے بارے میں جو آپ کے سے چھوٹے تھے، جو آپ کے ساتھ چلنے والے تھے، ان کے حقوق کی کتنی آپ پاسداری فرماتے، کتنا ان کا خیال فرماتے۔ یہاں تک کہ ایک عجیب مثال آپ کی خدمت میں کوٹ کرتا ہوں، ایک موقع پر کچھ قیدی پکڑ کر لائے گئے اور انہیں مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھ کر تشریف لائے تو آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا میرے عزیزوں ان قیدیوں کی رسیوں کو ڈھیلا کیا جائے، ان قیدیوں کی رسی کو تھوڑا سا لوز کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے رات بھر رسیوں کے ٹائٹ ہونے کی وجہ سے مجھے نیند نہ آ سکی، مجھے سکون سے بستر پر سونا فراہم نہ ہو سکا، اس لیے کہ میری ساری رات اسی نشیب و فراز میں گزر گئی، اسی کنفیوژن میں گزر گئی کہ جو قیدی مسجد کے ستون میں بندھے ہوئے ہیں نہ جانے ان کا کیا حال ہوگا، ان کو باندھا گیا ہے۔ یعنی ایک کافر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا معاملہ فرما رہے ہیں، اتنا برتاؤ والا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اتنا حسن سلوک والا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات بھر ان کی رسیوں کے ٹائٹ ہونے کی وجہ سے نیند نہ آ سکی۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہ بات دوبارہ عرض کرتا ہوں، اور ہم اس بات کو بڑے درد دل کے ساتھ سمجھیں کہ حقوق العباد بہت بڑی دین کی بنیاد ہے، دین کا مرکز ہے۔ حقوق العباد کی اگر ہم پاسداری نہیں کریں گے تو حقوق اللہ ہم جتنے بھی ادا کرتے رہیں، حقوق العباد میں اگر کمی رہ گئی تو اس کا ہمیں کل قیامت میں جواب دینا ہوگا۔ ایک مثال میں آپ کی خدمت میں کوٹ کر دیتا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی مجلس میں ایک دفعہ بڑی عجیب بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ جانتے ہیں مفلس کون ہوتا ہے، غریب کون ہوتا ہے، نادار کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ غریب ہوتا ہے، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو کیا وہ غریب ہوتا ہے؟ عقل کے اعتبار سے تو ہمیں یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس کے پاس پیسے نہ ہوں اسے غریب کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کا جواب یہ تھا یا رسول اللہ من لا درہم ولا دینار، جس آدمی کے پاس نہ درہم ہوں، جس آدمی کے پاس نہ دینار ہوں، ہمیں تو لگتا ہے کہ غریب وہی ہے، ہماری جو عقل کام کرتی ہے غریب وہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی گہری بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا عزیزو غریب وہ نہیں ہے
جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس درہم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا غریب وہ ہے جو قیامت کے دن جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء جمع ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کی امت جمع ہوگی، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کھڑا ہوگا، اس کے پاس نیکیاں بہت ہوں گی، اس نے قرآن بھی بہت پڑھا ہوگا، نماز کی جو ہے وہ پابندی بھی خوب کی ہوگی، قرآن کی تلاوت بھی کثرت سے کی ہوگی، زکوٰۃ اور صدقات کا اہتمام بھی بہت کیا ہوگا، لیکن ایک وقت آئے گا اس کا حساب و کتاب اس درجے تک پہنچ جائے گا کہ کہا جائے گا کہ بھائی اب یہ مفلس ہے، اب یہ غریب ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے اس نے لوگوں کے بہت سارے حقوق ادا نہ کیے ہوں گے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں غفلت سے کام لیا ہوگا، لاپرواہی سے کام لیا ہوگا، کسی سے قرضہ لیا اس کو ادا نہ کیا، کسی کے اوپر جھوٹ بولا، کسی پر الزام لگایا، والدین کے حقوق پورے نہیں کیے، بیوی کے حق ادا نہیں کیے، بچوں کے حقوق پورے نہیں کیے، کبھی پڑوسیوں کے ساتھ بد اخلاقی کرتا رہا۔ فرمایا یہاں تک کہ جب اس کے حقوق لینے والے لوگ آئیں گے، وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے آئیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک نظام قدرت کے ذریعے فیصلہ کریں گے، وہ یہ ہوگا کہ اب اس کے نیک اعمال ان لوگوں کو دیے جائیں گے۔ جب اس نے جو دنیا میں حقوق ادا نہیں کیے تھے اب اس کا بدلہ یوں لیا جا رہا ہے، اب اس کا صلہ یوں ہو رہا ہے کہ اب اس سے نیک اعمال لے کر ان کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر کر دیے جائیں گے اور ان کے نامہ اعمال میں منتقل کر دیے جائیں گے، حتیٰ کہ اس کے نیک اعمال بھی ختم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی بڑی عجیب بات فرمانے لگے، آپ نے فرمایا پھر ایک موقع آئے گا کہ بہت سارے لوگ اتنے جمع ہوں گے جنہوں نے اس سے اپنے حق لینے ہوں گے، پھر ان لوگوں کے گناہ جنہوں نے اس سے حق لینے ہیں ان کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں بھیج دیے جائیں گے اور ان کی گناہوں کو اس کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر کیا جائے گا اور ان کے گناہوں کو اس کے نامہ اعمال کے اندر درج کر دیا جائے گا، شامل کر دیا جائے گا، ایڈ کر دیا جائے گا، اور یہ بیچارہ مفلس کھڑا ہوگا، نادار کھڑا ہوگا۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے غریب وہ نہیں جس کے پاس پیسے نہیں، آپ فرمایا غریب وہ ہے جو قیامت کے دن بڑی نیکیاں لے کر آئے گا لیکن اس نے حقوق لوگوں کے ادا کرنے ہوں گے، اس سے اپنے نیک اعمال بھی چلے جائیں گے اور اس کے ذمے اس کے نامہ اعمال میں دوسروں کے گناہوں کو شامل کر دیا جائے گا، اور یہ بیچارہ مفلس اور نادار کھڑا حیران اور پریشان ہوگا کہ آج میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ تو عزیزوں درخواست یہ ہے، نماز ہم نے پڑھنی ہے، اللہ کا حق ہے، اس کو پورا کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اللہ کا حق ہے، اس کو پورا کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، حقوق اللہ ہے، اس کو پورا کرنا ہے، حج ادا کرنا ہے، اللہ کا حق ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ ہم نمازیں بھی اپنی بڑھیا کریں اور اپنے اخلاق بھی اچھے کریں، ہم اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع بھی پیدا کریں، تلاوت کو اچھے سے اچھا ادا کرنے کی کوشش کریں، لیکن ہمارے ذمے جو حقوق ہیں، ہم تجارت کرتے ہیں، لین دین ہیں، ہم کسی کے ہاں ملازمت کرتے ہیں، اس کا حق ہے، ہم کسی کے پاس ملازمت کے طور پر کام کرتے ہیں، اس کا حق ہے، ہماری والدہ ہے، والد ہے، اس کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، ہماری جو رشتہ داری حقوق ہیں، جو خون کے رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ان کے حق ادا کرنے ہیں۔ ایک عجیب حدیث بخاری شریف کی، اللہ تعالیٰ نے جب صلہ رحمی کے مادے کو پیدا فرمایا تو حدیث میں آتا ہے اس مادے نے اللہ کو جکڑ کر یوں گلے لگایا اور کہا یا اللہ لوگ تو میرا برا حال کریں گے، مجھ سے تعلق قطع کریں گے، دور کریں گے، مجھے توڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد رکھو جو تمہیں اپنی رحمت سے جوڑے گا، جو تمہیں جوڑے گا میں اسے اپنی رحمت سے جوڑ دوں گا، اور جو تمہیں توڑے گا میں اسے اپنی رحمت سے دور کر دوں گا۔ آج ہمارے ہاں نمازیوں کی کمی نہیں ہے دوستو، قرآن پڑھنے والوں کی کمی نہیں ہے، چیریٹی صدقہ زکوٰۃ کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر نوافل پڑھنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں کمی ہے تو اچھے اخلاق کی کمی ہے، اگر ہمارے معاشرے میں کمی ہے تو دوسروں کے کام آنے کی کمی ہے، اگر ہمارے معاشرے میں آج کمی ہے تو جو حقوق العباد ہمارے ذمے ہیں اس کو ادا کرنے کی کمی ہے۔ آج اگر ہمارے معاشرے میں کمی پائی جا رہی ہے، فقدان پایا جاتا ہے تو ایک اچھے پڑوس کی کمی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر کمی ہے تو ایک اچھی گفتگو کرنے والے کی کمی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر کمی ہے تو والد کی خدمت کرنے والے کی کمی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر کمی ہے تو ماں باپ کو
اچھی نگاہوں سے دیکھنے والوں کی کمی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر کمی پائی جاتی ہے تو وہ تمام تر حقوق العباد میں کمیاں پائی جاتی ہیں۔ عبادت کرنے والے تو بہت مل جائیں گے، نمازیں پڑھنے والے تو بہت مل جائیں گے، لیکن حقوق العباد ادا کرنے والے وہ چند ایک تھوڑے سے لوگ میسر آئیں گے۔ تو ساری بات کا، ساری اسپیچ اور گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جہاں حقوق اللہ میں بڑھ چڑھ کر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ چڑھ کر حقوق العباد کی پاسداری کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں ایک عجیب حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے، اور میں آپ کے سامنے اسے کوٹ کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آدمی کے ساتھ معاہدہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک وہاں کھڑے رہے۔ 3 دن کے بعد وہ آدمی وہاں تشریف لایا تو آپ نے اسے کہا کہ بھائی میں نے 3 دن آپ کا یہاں انتظار کیا۔ یہ ہے معاملے کی پاسداری۔ اس طرح کئی مثالیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر مل جائیں گی، اور جناب رسول اللہ کی مبارک زندگی سے ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں پر، جانوروں پر، چرند پر، پرند پر، ہر ایک کے حقوق کی پاسداری کا خیال رکھنے کے لیے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس قابل کرے، اللہ ہمیں اس بات کی اہمیت سمجھائے کہ ہم حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے بنیں اور بڑھ چڑھ کر اسے ادا کرنے والے بنیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔